حمد و ثنا رب الجلال کے لیے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و ہزاروں سلام۔ بزرگوں اور دوستوں، ماہ سیام کی آمد ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو کام ہم کو کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ توجہ اس انداز سے کہ ہم شب برات مناتے ہیں جو ہمارے لیے عبادتوں کی رات ہے، ہمارے لیے دعاؤں کی رات ہے، لیکن لہو لعاب میں پٹاخے وغیرہ کے اندر ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان بچوں کو بھی اس بات کے لیے ہدایت کریں، اپنے ساتھ مسجد میں لائیں اور دعاؤں میں ان کو بھی شریک رکھیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایسے معاملے کے اندر جب رمضان کی آمد ہے تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رمضان المبارک میں تمام کے تمام اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہوئے پروردگار عالم عنایت فرمانے والا ہے، اسے کما حق فائدہ اٹھانے والے اگر ہم بنے تو ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے کسی قسم کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ کام صرف وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہدایت فرمائی اس انداز سے اگر ہماری زندگی ہو تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کامیاب اور کامران ہیں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے اور ہمارا عمل کچھ برخلاف اس کے ہے تو پھر وہ تمام کی تمام باتیں ہمارے لیے ناکارہ ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے پیٹ میں اکل حلال ہو اور کسی قسم کے حرام سے ہم بہت دور رہیں، کسی قسم کا اس کو معاملے کو نہ استعمال کریں۔ وہ دعائیں جن کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حرام روزی رکھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں اور پھر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی ہو، اور وہ احکامات اس انداز سے کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا ہو وہ حلال کا ہو، جو آپ غذا کھا رہے ہیں وہ حلال کی ہو، اور پھر آپ کسی قسم کا دوسرا مال استعمال نہ کرتے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرتے ہوں تو آپ کی دعائیں مقبول ہیں۔ دعا ان لوگوں کی مقبول ہوتی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ بے نمازی کی دعا آسمان اور زمین کے اندر معلق رہ جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا کما حق ہو اگر فائدہ اٹھانا ہو تو رمضان کی راتوں میں تراویح کو پڑھتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے اور افطار میں جلدی کرتے ہوئے، سحری دیر تک کرتے ہوئے جو احکامات آئے ہیں وہ تمام جس کی تفصیل انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے نشا اسلامک سے پیش کی جائے گی۔ آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیے اور یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات پہنچائے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ صحابہ کرام یعنی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے تمام زکاتوں کے اپنا مال کے تمام مال کا حساب کرتے اور زکات نکال کے ان لوگوں کے گھروں تک جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچا دیتے، محض وجہ یہ کہ رمضان المبارک کا ان کا یہ مہینہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا گزرے اور وہ رمضان کا مکمل طور پر اہتمام کر سکیں۔ اس انداز سے صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے، ہمارا اپنا کام کیا ہونا چاہیے؟ زکات کیا ہے، زکات کتنی ادا کرنا ہے، وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور سارے صاحب نصاب کون ہے وہ تو ساری باتیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اپنی دولت کا مکمل حساب کر لیں کہ غریبوں کا جو حق ہے ان کے مال میں وہ تمام دے دینا، یہ ان پر کسی قسم کا احسان نہیں ہے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ یہ پیسہ اپنے اقربا میں جو خرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اگرچہ کہ ان سے تمہاری مخالفت ہو لیکن تب بھی ان تک پہنچا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو قسم کا ثواب دے گا۔ ایک تو آپ کا وہ اجر و ثواب جو زکات نکالنے پر آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دوسرا یہ کہ ذویل اقارب کی جو آپ مدد کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ثواب دگنا ملے گا۔ اس انداز سے اپنے اقربا پر دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر کی بن بیائی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور پیسے کی وجہ سے اس کی شادی رکی ہوئی ہے، آپ مال و متاع انہیں دے دیجیے، ان کی شادی آپ کروا دیجیے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں گے آپ کے اہل خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو سود کے لین دین میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس کو نکالنے کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا، آپ مکمل رقم انہیں دیجیے، ان تمام باتوں سے چھٹکارا دلائیے، وہ سودی لعنتوں سے انہیں دور رکھیے تاکہ ان کی اپنی زندگی خوشگوار ہو۔ تو یہ کام ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوگا اور ہم اس کے اندر کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اور رمضان مبارک کا مکمل طور پر اہتمام کریں، اہتمام اس انداز سے ہو کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ سو جانا، آپ کا سو جانا رمضان مبارک میں اس ارادے سے کہ میں رات عبادت کروں گا، وہ سونا بھی عبادت ہے۔ اب سزا اس کے کہ کسی کی اگر آپ برائی کرتے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزداروں کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں جو روزہ رہتے ہوئے بھی کسی کی غیبت کرتا ہو، ورنہ اس کی مثال یوں دی گئی ہے
کہ ایک بیل کو جیسے کھوٹی سے گاڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنے اطراف میں تمام چرتا ہے، اسی انداز سے وہ بھوکا رہنے والے کی مثال اس انداز سے دی گئی ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کے روزے کا اگر آپ اہتمام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو مکمل طور پر پابندی کرنا پڑے گا۔ دن کے اندر اگر کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آپ سے آ جائے تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ آپ کا مہربان بن جائے گا، اور پھر آپ روزے سے رہنے کی وجہ سے اہتمام کریں گے تو یہ اہتمام آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور کارگزار ہوگا۔ رمضان المبارک کی ایک ایک رات میں آپ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تہجد کے اندر، تراویح کے اندر، دوستو تراویح 20 رکعت مکمل طور پر ادا کریں، اس لیے کہ 20 رکعت پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں اگر ایک آپ نفل بھی پڑھ رہے ہو تو اس کا ثواب اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے مماثل رکھا، اور اگر ایک فرض پڑھ رہے ہو تو اس کا لیے 7 سے 700 گنے تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ بدی کا کوئی ارادہ آپ کے دل میں آ جائے اور آپ اس کام سے، اس گناہ سے بچے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں کچھ نہیں لکھے گا تا وقت کہ وہ گناہ آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ تو اس انداز سے اپنے آپ کو ایسے ڈھالیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی رمضان المبارک کی سعادتوں سے اگر ہم فیض اٹھائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ محروم ہے وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص جو باوجود رمضان المبارک پانے کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہراتا ہو، وہ آدمی بڑا بدبخت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام نامی آ جائے اور مجھ پر اگر درود نہ بھیجے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں اور ان سے اگر وہ جنت کا صلہ نہ پالے، جنت کے لیے دعائیں نہ لے لے تو وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین 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 3 مرتبہ کہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج ہم ایسی بات آپ سے دیکھیں کہ جو آج تک نہیں دیکھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت یوں فرمائی کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان مبارک پالے اور وہ جنت کا مستحق نہ بنے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام نامی آئے اور مجھ پر اگر وہ درود نہ بھیجتا ہو تو بدبخت ہے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہو تو جنت کا اگر مستحق نہ بنتا ہو تو بدبختی ہے اس کے لیے بھی۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ساری باتیں بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت کون سا ہے۔ آپ تہجد کے وقت جب سحری کے لیے اٹھیں تو آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جتنے آپ پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ، ہر روز جس کا آپ مکمل طور پر بندوبست کر سکتے ہو، اس انداز سے پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر موسم برسات کی پہلی بارش ہو تو اس وقت اگر آپ دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ افطار کے وقت آپ کے سامنے ہمہ قسم کے تمام اللہ تعالیٰ نعمتیں رکھ دیتا ہے، لیکن بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہوتا ہے۔ یہ وقت اللہ کو بڑا پسند ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ بندے مومن کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے روزگار کے لیے 2 وقت فرحتیں ہیں، یعنی 2 وقت وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، ایک وہ وقت جب جنت میں جائے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا تو سب سے بڑی فرحت، سب سے بڑی خوشی اس کو اس دن نصیب ہوگی جب اللہ کا وہ دیدار کرے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان راتوں کو آپ اس انداز سے مت گزاریے، اپنی اولاد کو اسے اجتناب کرنے کے لیے آپ حکم دیجئے۔ آپ کا سب سے بڑا کام یہ کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے یا آپ کے تحت میں جو لوگ رہتے ہوں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان تمام لوگوں کو نماز اور روزے کے لیے مکمل طور پر پابند کریں۔ چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہم روزہ رکھیں گے، آپ بغیر کسی چوں چرا کے ان کو افطار کروائیے، سحر کروائیے، اور اس کے بعد جب تک رکھیں آپ ان کو، اگر وہ روزہ کھولتے ہو تو آپ پر کسی قسم کا کوئی وبال نہیں آئے گا، آپ ان کو اس معاملے کے اندر پابند بنائیے، اور پھر جیسے ان کو تسلی ہو سکتی ہے اس انداز سے تسلی دیجیے۔ وہ بچے جو نابالغ ہوں اور سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد وہ احکامات مکمل طور پر ان لوگوں پر لاگو ہو جاتے ہیں جو ایک بالغ انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس انداز سے اس معاملے کے اندر احتیاط کریں، بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں بلکہ بچوں کو مسجد میں لے جائیں جب ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کو پیشاب اور پیخانہ آ رہا ہو، اس بات کا اگر وہ ذکر آپ کے سامنے کرتے ہوں، اتنے اگر انہوں نے ہوش سنبھالا ہو تو انہیں اپنے مسجد میں ساتھ میں لے جائیے، اسی لیے کہ کل کے مسجد کے سنبھالنے والے وہی ہیں، آپ رہیں گے یا نہ رہیں گے لیکن بچے تمام مسجد کو سنبھالنے والے بنیں گے۔
اس انداز سے ہمارا اپنا عمل ہم خود کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اگر اس بات کے لیے پابند کرے تو اولاد بھی پابند ہوگی. اگر آپ بستر میں سوتے ہوئے بچے کو اس بات کا حکم دیں گے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تو بچہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو پہلے اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، اس کے بعد بچے کو حکم دینا ہوگا. جو لوگ خود پابندی نہیں کرتے ان کی اولاد بھی اس معاملے کے اندر پابندی نہیں کر سکتی. تو معاملہ یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے اپنا سدھرنا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کو سدھارنا ضروری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نئی راہیں نکالے گا اور رمضان المبارک کی کما حقوں ہم برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ فیض کرنے کے لیے، اللہ دینے کے لیے، اللہ عطا کرنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار ہے. شرط اولین یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بنے، صحیح طریقے سے مانگنے والے بنے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے گا بلکہ انعام و اکرام سے ایسے نوازے گا کہ ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی آ جائے گی، ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو وسیع کر دے گا. اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمام بندے مومن کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے. ہمارا احسان کی وہ تمام چیزیں جو سال بھر ہم نہیں کھا سکتے لیکن رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے سامنے تمام آ جاتی ہے اور ہم اس کو تمام کھاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رزق میں خیر و برکت دے دیتا ہے اور بہت زیادہ کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دے دیتا ہے. تو ہمارا اپنا کام یہ کہ اپنے معاشرے کو سدھارے. معاشرے کو سدھارنے کی سب سے پہلی کڑی اپنے گھر کو سدھارے اور اس کے بعد اپنے محلے کو، اس کے بعد اپنی بستی کو، اپنے شہر کو. اس انداز سے تمام کے تمام کام کر سکتے ہیں. اللہ کے جو احکامات ہیں آپ دوسروں تک پہنچا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی سی مقدار بتائی ہے. آپ اگر کسی کا روزہ اگر افطار کرواتے ہو تو اللہ تعالیٰ روزدار کے روزے کے برابر آپ کو ثواب دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے میں اتنی استطاعت نہیں کہ ہم روزہ کھول لیں، تو انہوں نے اس کی بہت کم سے کم مقدار بتائی. ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ پانی سے، ایک چھوارے سے، ایک کھجور سے اگر آپ کسی کو اگر افطار کرواتے ہو تو آپ کے لیے اس روزدار کے روزے کے مماثل ہے. اور اگر کسی کو آپ نے پیٹ بھر کھانا کھلایا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے سیراب کرے گا اور پھر اس کو کسی قسم کی کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی جنت پہ جانے تک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اہتمام کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. انشاءاللہ المستعان اپنے وقت میں وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. صرف ابتدان بات آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے 3 روز کے روزے جو شب برات سے پہلے کیے جائے. 13, 14 اور 15 کو اگر رکھیں تو بڑی فضیلت ان روزوں کی آئی ہے. اس لیے کہ سابقہ امتوں میں جو روزے فرض کیے گئے تھے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ 3 روزے تھے اور اس کے بعد تمام انبیاء کو ہوئے وہ 3 روزے رکھے جن کو فرض کیے جاتے ہیں جن کو بیعت کے روزے کہتے ہیں. اور آپ کا میرا کام یہ کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے بندے مومن پر، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان پر فرض کیے ہیں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو سہولتیں ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو اور اگر کوئی سفر میں ہو تو وہ گن لے کہ کتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں، اس کے بعد وہ مکمل طور پر اپنے روزوں کو مکمل کر لے. اگر عذر شرعی کسی عورت پر ہے تو وہ اس کے گزر جانے کے بعد وہ تمام کے تمام روزے رکھے اور اس کی پابندی تمام اس انداز سے کر دے. یعنی 1 مہینے کے جو روزے ہیں یا 29 یا 30 اس کے مکمل دیکھ لے کہ کتنے روزے چھٹے ہوئے ہیں، اس کو مکمل اگر کر لے تو ہمارے لیے یہ کامیابی ہے. یہ روزے فرض ہیں ہر اس بالغ مرد اور عورت پر جو مسلمان ہے اور ان کے اوپر فرض ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی تصور نہیں الا اس کے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، جو رہ نہیں سکتے، جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کام یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے وہ کھانے کا بندوبست کرے تاکہ اس کا کفارہ ہو سکے، اس روزے کا کفارہ ہو سکے. اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کے کوئی احکامات جو اور آنے والے ہیں وہ اپنے وقت کے اوپر انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ابتدان بات صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مکمل طور پر اہتمام کرے، سحری ضرور کرے، اس لیے کہ سابقہ امتوں میں اور امت محمدیہ میں سحری فرق ہے. یعنی پہلے امتوں میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ افطار کے ساتھ ہی نیت کر لی جاتی، پھر دوسرے دن اسی وقت کے اوپر پھر افطار ہوتا، پھر نیت کر لی جاتی تیسرے دن کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ آئے، اسی لیے سحری کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ سنت ہے. اور اللہ کے ان کا فرمان ہے جب تک میری امت سحری کرتی رہے گی عزت و وقار کے ساتھ رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اور ہمارا اپنا کام یہ کہ اگر عزت اور وقار کے ساتھ رہنا ہو تو سحری کر لے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کھانا ہو، اگرچہ کہ 2 گھونٹ ہی دودھ کے پینا ہو، اگرچہ کہ 2 گھونٹ پانی کے ہی پینا ہو، لیکن اٹھے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سحری کرنے کے بعد نماز فجر کے لیے غفلت کرتے ہیں. نماز فجر کی پابندی
تمام جماعتوں کی پابندی ایک مسلمان پر فرض ہے، وہ مکمل طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تراویح میں 20 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد پھر وہ خوشخبریاں آنے والی ہیں جس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شب جائزہ ہے، آخری رات، اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو جنہوں نے روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کیا ان تمام کی مغفرت فرما دے گا۔ روزے کی حقیقت میں آپ کو بتلا دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام یعنی روزہ میرے لیے اور میں اس کا جو ثواب دوں گا، یعنی تمام عبادتیں جو آپ کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں، اور روزے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بغیر کسی ریا کے جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس انداز سے خوش کر دیتے ہیں کہ تمام شب جائزہ جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی یعنی دوسرے دن عید، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو جنہوں نے روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ان تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو رمضان المبارک کی سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دیں، کما حق ہو اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائے۔ اس لیے کہ دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب تک جئیں گے کب مر جائیں گے یہ پتہ نہیں، مرنے سے پہلے اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہماری زندگی کا حاصل ہو جائے گا، اور زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔